ستائی کا شاہکار ناول ٹیڑھی لکیر کا خلاصہ پیشکش مظفر حسین دار شمن نام کی لڑکی ہے جو اپنے والدین کی 10ویں بیٹی تھی اور جس کے کوئی درجن بھر بھائی بہن تھے۔ کثرت اولاد کے باعث والدین کا پیار نہیں ملا۔ ماں کا صرف ایک کام تھا، وہ بچہ جنے، اور باپ کا کام تھا ماں کی ناز برداری کرنا۔ گھر میں شمن کی حیثیت تنخواہ دار چھوکری کی تھی۔ جب سب لوگ کہیں شادی کی تقریب میں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوتے تو شمن کو حکم دیا جاتا کہ وہ چھوٹے بھائی بہنوں کو نہلا دھلا کر تیار کرے۔ محبت نہیں ملی تو وہ شریر ہو گئی اور ہر قسم کی تقریبی کارروائیوں میں اس کی دلچسپیاں بڑھتی گئیں۔ گھر میں لے دے کے ایک منجو آپا تھیں جو شمن کو کسی قدر مانتی تھیں، لیکن وہ بھی کم عمری میں بیاہ دی گئیں۔ اسی درمیان بڑی آپا بیوہ ہو کر اپنی بیٹی نوری کے ساتھ میکے چلی آئی تھیں۔ شمن سے سارا گھر عاجز تھا، اس کی شرارتیں روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ وہ بڑی آپا سے ڈرتی بھی ہے اور ان سے نفرت بھی کرتی ہیں، کیونکہ بڑی آپا اس کی شرارت پر اسے بری طرح پیٹ دیتی ہیں۔ وہ اپنی نوری کو اس پر فوقیت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شمن کی صحبت میں نوری بھی خراب ہو جائے گی۔ شمن اور نوری کا اسکول میں داخلہ کرا دیا جاتا ہے۔ شمن سالانہ امتحان میں فیل ہو جاتی ہے۔ اسکول میں شمن کو ایک استانی مس چرن سے واسطہ پڑتا ہے جو ہم جنسی کے مرض میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کے بعد رسول فاطمہ اور نجمہ سے شمن کی قرابت بڑھتی ہے۔ اتفاق سے یہ دونوں بھی اسی مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کی صحبت میں رہ کر شمن بھی اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ کالج آئی تو بلقیس کی بڑی بہن جو انگلینڈ سے آئی تھی کالج کی پرنسپل بن کر آ گئی۔ بلقیس اپنی بہن جلبیں اور ایک لمبے چوڑے خاندان کے ساتھ کالج کے احاطہ میں رہتی تھیں۔ شمن بلقیس کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ اس درمیان اسے بلقیس کے بھائی رشید سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس محبت کو پروان چڑھانے میں بلقیس اس کی بڑی مدد کرتی ہے، لیکن رشید اچانک انگلینڈ چلا جاتا ہے اور محبت کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد شمن امریکن مشنری کالج میں چلی جاتی ہے، جہاں اس کی دوستی پریما نام کی ایک ہندو لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ شمن اس کے گھر جاتی ہے، وہاں اس کے باپ رائے صاحب رقص سکھا رہے تھے۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود بھی مردانگی کا بھرپور نمونہ تھے۔ شمن ان سے محبت کرنے لگتی ہے اور پھر اس محبت کا اظہار بھی گرم جوشی سے کر دیتی ہے۔ اس اعلان عشق سے وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اعجاز اور پھر افتخار کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے۔ پھر اس کی ملاقات ایک آئرش نوجوان روفی ٹیلر سے ہوتی ہے۔ ٹیلر برطانوی ہوتے ہوئے بھی مہذب تھا۔ ٹیلر اس سے شادی کی درخواست کرتا ہے۔ ایلما بھی اسے یہی مشورہ دیتی، چنانچہ وہ ٹیلر سے سول میرج کر لیتی ہے۔ سویرے اسے ٹیلر بستر پر نہیں ملتا تو اس کے دل میں بہت سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر فی الواقع ٹیلر چلا گیا ہوگا تو مالی کے مکان تو اسے رنڈی تصور کرے گا، لیکن ٹیلر مل جاتا ہے۔ پونا میں ٹیلر کے اکثر انگریز دوستوں نے یہ سمجھا کہ شمن کوئی آوارہ عورت ہے۔ ٹیلر کی ماں کو شادی کی خبر ملی تو اس نے ٹیلر سے اس کی تفصیل مانگی۔ تفصیل معلوم ہونے پر وہ اسے بروچ اور لاکٹ بیچتی ہے جو اصل ہیرے کا تھا۔ شمن کو ڈانس وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اکثر اس کے ساتھ پارٹیوں میں نہیں جاتی، نتیجتاً دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا۔ دونوں الگ الگ کمروں میں سوئے۔ کچھ روز بعد آخرکار ایک دن صبح اٹھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ٹیلر دلی چلا گیا ہے۔ پھر ٹیلر محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے۔ شمن روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور آخرکار شکست خوردگی کے عالم میں اپنے بستر پر ٹھیر ہو جاتی ہے۔ دل کو ڈھارس بندھاتی ہے کہ وہ تکمیلیت کے مرحلے طے کر رہی ہے، کیونکہ اس کی کوکھ میں ایک ننھی سی جان پرورش پا رہی ہے جس کے لیے بہرحال اسے جینا ہے، اور اس طرح کہانی ایک سوگوار انجام سے ہم آغوش ہوتی ہے۔ کرداروں کی پہچان۔ شمن جو کہ ٹیڑھی لکیر کی ہیروئن ہے، سب سے جاندار، متحرک اور فعال کردار ہے۔ منجو شمن کی بہن ہے۔ کندن منجو کی ساس کا پوتا ہے۔ نوری بڑی بہن کی بیٹی ہے۔
منو نوری کا بھائی ہے۔ مس ممتاز جو کہ استانی ہے، اسی نے شمن کو نیچے کلاس میں کر دیا تھا۔ مس چرن جو کہ استانی ہے، وہ شمن کو استعمال کرتی پکڑی گئی تھی اور نکال دی گئی تھی۔ نجمہ جو شمن کی دوست ہیں، وہ ہم جنسی کے مرض میں مبتلا رہتی ہے۔ بلقیس شمن کی دوست ہے، بلقیس کی بہن ہے۔ رشید جو کہ بلقیس کا بھائی ہے، اس سے شمن عشق کرتی ہے۔ پریما جو کہ ایک ہندو لڑکی ہے، وہ شمن کی امریکن مشنری کالج کی دوست ہے۔ رائے صاحب پریما کے والد ہیں اور ان پر شمن عاشق ہو جاتی ہیں۔ علما جو کہ عیسائی ہے، شمن کی سہیلی ہے۔ رضیہ بیگم جو کہ اسکول میں ٹیچر ہے، وہ مینیجر کی منظور نظر ہے۔ افتخار جو کہ اشتراکی نظریے کا حامل ہے، اسے شمن علما کے بعد پسند کرنے لگتی ہے۔ کامرڈ ایک نواب زادہ ہے۔ روفی ٹیلر جو کہ ایک برطانوی انگریز ہے، اس سے شمن شادی کرتی ہے اور اس کے بچے کی ماں بنتی ہے۔ سیتل، پروفیسر رحمانی، ان دونوں سے بھی شمن کے تعلقات تھے۔ تو یہ تھے کردار اس ناول کے۔